دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تو آئے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شدید گرمی کا راج تھا، بادل آسمان پر چھائے تھے، لیکن صرف حبس اور گھٹن کا راج تھا۔ بادلوں نے نہ برسنے کی قسم اٹھا رکھی تھی اور اس موسم نے سانس لینا بھی دو بھر کر دیا تھا۔ ایسے میں میری ساس نے صبح اٹھتے ہی مجھے حکم سنا دیا تھا کہ آج کوفتوں کا سالن، بوٹیوں کا پلاؤ اور مرغی کی یخنی بنے گی۔ یہ سب سن کر میں ایک دم حیران رہ گئی تھی، اور پھر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی کہ میری چھوٹی نند، جو کہ شادی شدہ تھی، وہ تشریف لا رہی ہے۔ یقیناً وہ اپنے سسرال سے آنے والی تھی، اسی لیے تو میری ساس نے اس کی من پسند ہر چیز کا نام لے لیا تھا، اور اب اس شدید گرمی کے عالم میں مجھے سارا دن لگا کر نند کی پسند کا کھانا تیار کرنا تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ساس کے حکم پر سر جھکایا تھا اور پھر کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میری ساس نے جیٹ سے سارا سودا منگوا کر مجھے دے دیا تھا، اور اب مجھے پورا دن لگا کر یہ قسم قسم کے کھانے بنانے تھے۔ ابھی میں نے کھانا بنانا شروع ہی کیا تھا کہ میرا 10 سالہ بیٹا جمیل باورچی خانے میں آیا، اور اس نے میرے بہتے ہوئے پسینے دیکھے تو کہنے لگا، امی آپ اکیلے کیوں کاموں میں لگی رہتی ہیں، اور اتنی گرمی میں اتنا سب کچھ پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ چل کر کچھ دیر پنکھے میں بیٹھ جائیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا دوپٹہ اٹھائے میرے پسینے پوچھنے لگا۔ اس کی معصوم سی بات پر مجھے پیار آ گیا۔ میں نے ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹے، اتنی گرمی میں آپ کو باورچی خانے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جا کر آرام کریں، چھوٹی پھوپھو آنے والی ہیں، مجھے یہ سارا کھانا تیار کرنا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، اتنا کچھ پکا کر بھی آخر میں آپ کو فریج کا بچا ہوا کھانا ہی ملے گا، تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری امی کو دیکھیں کتنی مزے سے اپنے اے سی والے کمرے میں آرام کرتی ہیں، وہ تو باقی باورچی خانے کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، اور نہ انہیں دادی اماں انہیں کچھ کہتی ہیں۔ ایک آپ ہی ہیں جو سارا دن نہ صرف کام کرتی ہیں بلکہ آپ کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ اپنے بیٹے کی بات پر میں ایک دم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ 10 سالہ بچہ کب اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنے لگا تھا؟ اس بات نے مجھے بہت حیران کیا تھا۔ پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تائی امی بڑی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، ویسے بھی گھر کا کام کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کھانا ہی تو بنانا ہے، میں بنا لوں گی، اور پھر فریج کا کھانا بھی تو کھانا ہی ہوتا ہے۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، وہ بچا ہوا باسی کھانا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کھاتا، وہ صرف آپ کے نصیب میں کیوں ہوتا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ آپ کو نہیں ملتا جو آپ تازہ بناتی ہیں؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا اور میں پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے خوف ستا رہا تھا کہ کہیں یہ سب باتیں اسے نفرت کے جذبات سے آشنا نہ کر دیں، کہیں وہ اپنے ہی رشتوں سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں اپنے معصوم بچے کے دل میں کسی کے خلاف بھی نفرت کا بیج نہیں بونا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی، میری ساس باورچی خانے میں آئی اور کہنے لگی، تم یہاں کہاں بچوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی ہو؟ پتہ تو ہے کہ پاکیزہ وقت پر کھانا کھاتی ہے، اب اگر تم اتنی دیر سے کھانا بناؤ گی تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ میری ساس نے مجھے 2 باتیں سنا کر تیزی سے ہاتھ چلانے کو کہا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہ جمیل کو یہ کہتے ہوئے باہر نکلی تھی کہ خبردار، جو باورچی خانے سے ایک کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈالی، ہر وقت تمہارا منہ چلتا رہتا ہے، کچی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے، مفت کا مال سمجھ کر ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہو، چلو نکلو باورچی خانے سے۔ اپنی دادی کی بات سن کر جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور پھر خاموشی سے باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ بیٹے کے آنسو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بیچارہ بڑی مشکل سے روکھی سوکھی روٹی کھاتا تھا، دسترخوان پر بیٹھ کر بھی اسے نصیب کہاں ہوتا تھا۔ میری ساس کی سارے نظریں جمیل کی پلیٹ پر ہی تو رہتی تھیں۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے تھے۔ میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، کیونکہ کچھ بھی تو میرے بس میں نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پوچھے اور تیزی سے کوفتے کے لیے مسالہ پیسنے لگی۔ سلوٹے پر ہاتھ چلاتے چلاتے میرے ہاتھ درد ہو رہے تھے۔ میں کمزور بھی بہت تھی، وقت نے مجھے بہت کمزور کر دیا تھا، نہ صحیح سے کچھ کھانے کو ملتا تھا اور نہ ہی آرام کرنے کو وقت۔
کچھ ہی دیر بعد میرا سانس پھولنے لگا تھا، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، اور اتنے میں باورچی خانے کے دروازے پر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرا نندوئی اختر کھڑا تھا اور بڑی دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک دم ہی گھبرا گئی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی گرمی کی وجہ سے میں نے خود کو دوپٹے سے آزاد کیا تھا، اور اب میں پسینے سے شرابور اپنے کام میں مصروف تھی۔ نہ جانے اختر کب دروازے پر آ کر کھڑا ہوا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو ٹائل سے اٹھا کر جلدی سے اپنے گلے میں ڈالا اور پوچھنے لگی، اختر آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ وہ میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، ہاں چاہیے تو، لیکن بس ملتا نہیں۔ اس کے ذومینی لہجے پر میرے اندر کانٹے آ گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ پانی چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، محبت سے پانی پلانے والی چاہیے۔ اس کا بے باک لہجہ اور بہت کچھ بولتی آنکھوں نے مجھے باور کر دیا تھا کہ اختر کی نیت کیسی ہے۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اختر کی طرف بڑھایا تاکہ وہ باورچی خانے سے نکل جائے، لیکن جان بوجھ کر اس نے گلاس کو اس طرح سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرا گئیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اچانک سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو کانچ کا گلاس فرش پر گر کر چکناچور ہو گیا۔ میری چھوٹی نند روبینہ دوڑتی ہوئی کچن تک آ گئی، اور جب ٹوٹا ہوا گلاس دیکھا تو کہنے لگی، بھابی یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے شوہر کو ڈھنگ سے پانی نہیں پلا سکتی؟ میں تو اسے یہ بھی نہیں بتا پائی کہ اس کا شوہر میرے ساتھ کیسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا۔ جبکہ اختر معصوم سی شکل بنا کر کھڑے ہو گیا، کہنے لگا، دراصل بھابی کام کر رہی تھی، میں نے درمیان سے پانی مانگا تو شاید انہیں برا لگ گیا، مجھے خود ہی لے لینا چاہیے تھا۔ اختر نے اپنی بیوی کے سامنے مجھے ہی برا بنا دیا تھا، اور ایسے ہی باورچی خانے سے نکل گیا تھا۔ اسے پانی چاہیے ہی نہیں تھا، وہ تو بس اپنی گندی نیت کے ساتھ یہاں تک آیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کیا بتاتی میں کہ کس طرح میرے نندوئی کی نظر مجھ پر خراب ہو رہی ہے۔ میں خاموشی سے ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں سمیٹنے لگی۔ ایک کرچی میرے ہاتھ میں بھی چبھ گئی، میرے ہاتھ سے خون بہنے لگا، اور بے اختیار ہی مجھے جمیل کے ابا یاد آ گئے۔ جمیل کے ابا محسن مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک ذرا سی چوٹ پر وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے۔ اگر آج وہ ہوتے اور میرے ہاتھ سے بہتا ہوا خون دیکھتے تو فوراً ہی بھاگ کر آتے، پٹی لگاتے، میرا خیال کرتے، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اور پھر بار بار پوچھتے کہ درد تو نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اب محسن اس دنیا میں نہیں تھے، اور ان کی بہن جیسی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری جان لے لے گی، صرف اس لیے کہ میں نے اس کے شوہر کو ٹھیک طرح سے پانی نہیں دیا تھا۔ روبینہ تنہا باورچی خانے سے نکل گئی تھی۔ میں نے ساری کانچ سمیٹی اور پھر کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہی کوفتوں کا مسالہ پیسنے لگی۔ اس کٹ پر جب جب مرچیں لگتی تو میری چیخ نکلنے لگتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے کوفتوں کا مسالہ تیار کیا تھا، ساتھ ہی مجھے پلاؤ بھی بنانا تھا اور رائتا وغیرہ بھی۔ میں بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن بار بار میرے ذہن میں محسن کی شکل آ رہی تھی۔ میری اور محسن کی ارینج میرج تھی۔ میری ساس نے مجھے بہو اس لیے بنایا تھا کیونکہ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ بوڑھی ماں تھی جو مجھے رخصت کرنے کے کچھ مہینوں بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ نہ کوئی بھائی تھا، نہ بہن، اور اسی بات کا فائدہ میری ساس ہمیشہ اٹھایا کرتی تھی۔ مجھے یتیم کہہ کر وہ میرا حق کھاتی اور میرے شوہر کی نظروں میں مجھے برا کرنا چاہتی، لیکن ارینج میرج کے باوجود میرے شوہر نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ایک اچھے کردار کی عورت ہوں، اسی لیے وہ ہمیشہ میری عزت کرتے، مجھے محبت دیتے، اور پھر جب ہمارے گھر جمیل کی پیدائش ہوئی تو محسن نے مجھ سے حد سے زیادہ محبت شروع کر دی۔ وہ میرا پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ خیال کرتے اور کہتے کہ تم نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مجھے دی ہے، اور یہی بات میری ساس کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن محسن کی نوکری بہت اچھی تھی، انہی کی کمائی سے گھر کا زیادہ خرچ نکلتا تھا، اسی لیے میری ساس خاموش رہتی تھی۔ لیکن پھر ایک حادثے میں محسن اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا اچانک یوں مجھ سے بچھڑ جانا
مجھے توڑ گیا۔ میرا بیٹا جمیل صرف 8 سال کا تھا جب وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ یتیمی کی زندگی میں نے گزاری تھی، وہی میرے بیٹے کے نصیب میں بھی لکھی گئی تھی، لیکن میری ماں نے ہمیشہ میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، مجھے کسی دوسرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پونچھ کرتی تھی اور اس کے پیسوں سے وہ ہمارے گھر کا گزارا چلاتی تھی، اس لیے روکھی سوکھی ہی صحیح لیکن ہم تازی روٹی کھاتے تھے۔ مگر یہاں شوہر کے مرنے کے بعد میں ساس کے رحم و کرم پر تھی، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اسی بات کا فائدہ میری ساس اور جٹھانی نے اس طرح اٹھایا کہ مجھے مفت کی ملازمہ بنا لیا۔ میں سارا دن کام کرتی اور رات کو تھک کر سوتی تو اگلی صبح پھر وہیں کام کاج سے شروع ہوتی۔ جمیل کے ساتھ بھی میری ساس کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا، جبکہ جیٹھ کے دونوں بچے جو بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے اور خراب تھے، میری ساس انہیں سارا آنکھوں پر بٹھاتی تھی، کیونکہ اب گھر کا خرچہ جیٹھ چلا رہے تھے۔ اسی میری ساس نے جیٹھ اور جٹھانی کو راجا رانی کی طرح رکھا ہوا تھا، جبکہ میں کسی نوکرانی کی طرح ہو گئی تھی۔ میری چھوٹی نند روبینہ جو 2 بھائیوں کی یہ اکلوتی چھوٹی بہن تھی، وہ بھی اپنے بھائی کے مرنے کے بعد میری نہ ہو سکی، بلکہ وہ بڑی بھابھی کو ہی زیادہ پوچھتی تھی، کیونکہ وہ اب پیسے والی تھی اور میں ایک غربت غریب بیوہ عورت۔ اکثر تو مجھے اور میرے بیٹے کو بوجھ ہی کہا جاتا تھا۔ میری ساس کا بس چلتا تو مجھے دھکے دے کر گھر سے ہی نکال دیتی، لیکن بس جمیل کی شکل دیکھ کر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا۔ سارا وقت ہی اپنے شوہر کو ہی یاد کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں وہ وقت انسان کو بہت یاد آتا ہے جس میں اس نے ہر خوشی دیکھی ہو، لیکن پتہ ہے انسان کی برائی کیا ہے کہ جب وہ ہر خوشی دیکھ رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ جب میں محسن کے ساتھ تھی تب مجھے شاید اچھے وقت کی اتنی قدر نہیں تھی۔ میں اس وقت بھی کبھی کبھار محسن سے شکایت کرتی تھی کہ ان کی ماں مجھے برا بھلا کہتی ہیں، لیکن اب جب محسن چلے گئے تھے تو مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ وقت ہی میری زندگی کا سب سے حسین وقت تھا، کیونکہ محسن کے جانے کے بعد تو جو رویہ دنیا کا میں نے دیکھا تھا وہ انتہائی برا تھا۔ خاص کر میرے نندوئی اختر نے تو بہانے سے ہی مجھ پر نظر جمانی شروع کر دی تھی، اور میں یہ بات کسی سے کہنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ ایسے ہی 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور میں اپنی یادوں کی بھنور سے باہر نکل آئی تھی، کیونکہ میری ساس چیختے ہوئے آوازیں دے رہی تھی کہ کھانا کیوں تیار نہیں ہوا۔ میں نے کہا اماں کھانا تیار ہے، میں بس دسترخوان لگاتی ہوں۔ اور پھر میں نے جلدی دسترخوان لگانا شروع کر دیا۔ میرا نندوئی سامنے ہی بیٹھا تھا، مجھے اس کے آگے جھک کر دسترخوان لگانا پڑ رہا تھا، اور میں شرم سے پانی ہو رہی تھی، کیونکہ اب بھی اس کی بے باک نگاہیں میرے وجود کا پوری طرح جائزہ لے رہی تھیں۔ اور پھر جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے جمیل سے کہا کہ بیٹے تم میرے ساتھ کھانا لگوا دو۔ وہ بھی سمجھدار تھا۔ میں نے جلدی میرے ساتھ دسترخوان لگایا، اور پھر میں ایک کونے میں پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہی میری جگہ تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تو میں پیچھے کھڑی رہتی تاکہ اگر کسی ڈش میں کچھ ختم ہو جائے تو نکال کر لا دوں۔ میری ساس روبینہ، اس کا شوہر، روبینہ کا چھوٹا بیٹا اور جیٹھ جٹھانی کے بچے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ جٹھانی اپنا کھانا زیادہ تر کمرے میں ہی کھانا پسند کرتی تھی، کیونکہ ان کے کمرے میں AC لگا ہوا تھا، اسی لیے میں انہیں بھی کھانا دے کر آ گئی تھی۔ اب میں پیچھے کھڑی انتظار میں تھی کہ کسی ڈش میں کچھ ختم ہو تو میں نکال کر لاؤں، کہ جب ہی ایک ایسا منظر میری آنکھوں کے دیکھا کہ مجھ سے اپنے آنسوؤں پر ضبط بھی نہ ہو سکا۔ میرے بیٹے جمیل نے پلاؤ کی ڈش میں چمچ ڈالا تھا تاکہ کھانا لے سکے، تو میری ساس نے اچانک ہی کوفتوں کے سالن کا گرم چمچ اس کے ہاتھ پر زور سے مارا تھا اور کہا تھا یہ تو کس خوشی میں بوٹیاں بھر رہا ہے؟ سادہ چاول کھا، یہ بوٹیاں اختر کے لیے ہیں۔ میری ساس نے بوٹیاں پہلے ہی اختر اور اپنی بیٹی اور نواسے کی پلیٹ میں ڈال دی تھی، اور سادہ چاول جمیل کی پلیٹ میں۔ جمیل نے بوٹی کے اوپر تو کچھ نہ کہا تھا، لیکن جلا ہوا ہاتھ لے کر وہ رونے لگا تھا اور دوڑ کر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے دیکھا تو واقعی گرم تیل کے اس کے ہاتھوں پر چھالے بنا دیے تھے۔ جیٹھ جٹھانی کے بچے جمیل کی حالت پر ہنس رہے تھے۔
اور خوش ہو رہے تھے کہ دادی نے جمیل کو مارا ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑا مزہ آ رہا تھا، جبکہ جمیل درد سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر ٹوتھ پیسٹ لگایا اور اسے سہلانے لگی۔ میری ساس کہنے لگی، ڈرامے باز ماں کا ڈرامے باز بیٹا ہے، ذرا سا سالن کا چمچہ کیا لگ گیا، شور ڈال دیا ہے، جیسے میں نے بڑا ظلم کر دیا ہو۔ جاؤ اسے اپنے کمرے میں لے کر کھانا دو، اختر اور روبینہ کا کھانا خراب ہو رہا ہے۔ میں نے سادے چاولوں کو پلیٹ اٹھائی اور جمیل کو لے جا کر کمرے میں بٹھا لیا اور وہیں اس کو کھانا دیا اور وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ ساتھ ساتھ میرے منہ میں بھی نوالا ڈالتا۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا کیونکہ میں جانتی تھی یہ کھانا میرے لیے نہیں ہے، مجھے کل کی فریج کی بچی ہوئی چٹنی روٹی کھانی تھی۔ لیکن میرے بیٹے کو میرا اتنا ہی خیال تھا جتنے میرے شوہر کو ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ سے مجھے بھی بار بار کھانا کھلانا شروع کر دیا اور اتنے میں پھر میری ساس کی آواز آئی۔ کھانے کی ڈش میں کھانا ختم ہو گیا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی کہ بہو تو کمرے میں جا کر بیٹھ گئی ہے، مہمانوں کا خیال نہیں۔ یہ سن کر میں الٹے قدموں دوڑی اور پھر کھانا نکال کر پیش کرنے لگی، یہاں تک کہ اختر اور میری نند نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر میری ساس نے نند کو روک لیا، کہنے لگی 2 دن رک جا پھر چلی جانا، اپنے نواسے کے ساتھ مجھے بہت کم ہی وقت ملتا ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس نے پیار سے روبینہ کے بیٹے شہزاد کو اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ شہزاد ایک 4 سال کا بچہ تھا جو واقعی بہت معصوم اور پیارا سا تھا، مجھے اس پر بہت پیار آتا تھا۔ اختر کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ ان دونوں کو رکھ لیں، میں رات میں آ کر لے جاؤں گا۔ وہ 2 دن کے لیے چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے کہ میری اماں غصہ کرتی ہے۔ یہ کہہ کر اختر چلا گیا تھا اور روبینہ اپنی اماں سے کہہ رہی تھی کہ میری بوڑھی ساس کو تو سکون ہی نہیں ہے، ہر وقت مجھے کام پر لگا کر رکھتی ہے، اب دیکھ لو 2 دن رہنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ روبینہ اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور میری ساس بھی اسے کوس رہی تھی اور میں حیرت سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اپنی بیٹی پر ہونے والا ظلم میری ساس کو ظلم لگ رہا تھا، لیکن جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہی تھی وہ ان کی نظر میں بالکل جائز تھا۔ میں نے خاموشی سے دسترخوان سمیٹ دیا تھا، ڈھیروں سے برتن دھوئے ہوئے تھے اور پھر خود بچا ہوا فریج کا کھانا کھا لیا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میرے حق میں کچھ بہتر کر دے، میرے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں لکھ دے۔ وہ ایک ایک روٹی کے لیے ترسنے لگا تھا اور یہ بات کسی بھی ماں سے کیسے برداشت ہو سکتی تھی کہ ایک ہی گھر میں باقی کے لوگ اچھا کھائیں جبکہ ایک بچہ ذرا سی چیز کو بھی ترسے۔ میں ہاتھ اٹھائے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک ہی میری ساس کے کمروں سے چیخوں کی شور بلند ہوا۔ میں نے گھبرا کر جمیل کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ جمیل کی وجہ سے کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جائے نماز سمیٹی اور جمیل سے کہا کہ تم کمرے میں ہی رہنا، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خود تیزی ساس کے کمرے کی طرف بھاگی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے، اور وہاں جا کر بھی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری ساس اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، یہی کچھ حال روبینہ کا تھا، جبکہ شہزاد چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ شاید وہ اپنی نانی اور ماں کی حالت پر پریشان تھا۔ میں نے شہزاد کو گود میں اٹھایا، اس کی کمر سہلانے لگی اور اپنی ساس سے پوچھنے لگی کہ ہوا کیا ہے، لیکن میری ساس اپنے ہوش میں کہاں تھی۔ میں نے روبینہ کو جھنجھوڑا اور پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے، اور پھر جو بات روبینہ نے بتائی وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کہنے لگی غضب ہو گیا، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اختر مجھے لینے کے لیے آ رہا تھا، ایک ٹرک والے نے اسے کچل دیا ہے، ہسپتال سے کسی کا فون آیا تھا اور اس نے بتایا ہے کہ اختر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی اختر اچھا بھلا گیا تھا، پھر اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں بھی رونے لگی کیونکہ میں نے خود یہ صدمہ جھیلا تھا۔ جمیل کے ابا محسن کا انتقال میرے لیے بھی تو ایسے ہی صدمہ تھا۔ میں نے ننھے شہزاد کو بھی سنبھالا اور روبینہ کو بھی تسلی دینے لگی، لیکن روبینہ کا کام بہت بڑا تھا اور میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھی۔ میں اور میری ساس روبینہ کو لے کر اس کے سسرال گئے تھے کیونکہ اختر کی باڈی وہیں تھی۔ اگلی صبح اختر کا جنازہ اٹھ گیا تھا
اور اختر کی ماں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ روبینہ کو اور اس کے بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس خاموشی سے روبینہ اور اس کے بچے کو گھر لے آئی تھی اور ہمارے گھر میں ہمیشہ کے لیے 2 لوگوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن روبینہ کے آنے پر میری جٹھانی نے بہت شور مچایا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرا شوہر اکیلا کمانے والا ہے اور وہ بیوہ دیورانی کا خرچہ بھی اٹھائے اور بیوہ نند کا بھی، یہ تو میرے بچوں پر ظلم ہے۔ ہم کسی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر میرے جیٹھ نے گھر میں آدھی دیوار اٹھا کر اپنا حصہ ہی الگ کر لیا تھا۔ کچھ دن میرے جیٹھ نے خرچے کے نام پر پیسے دیے، باقی محسن کی جو پینشن ہمیں ملتی تھی اس سے گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن پھر میرے جیٹھ نے خرچہ دینا بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہم سے ملنا جلنا بھی ختم کر دیا۔ میری ساس پوری طرح ہی خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے بیٹے کا صدمہ جھیلا تھا، داماد کا، میں تو بیوہ تھی ہی، اب ان کی اپنی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور شہزاد بری طرح رو رہا تھا کہ اسے آئس کریم کھانی ہے۔ اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ کر روبینہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ مسز ان دونوں کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ میں نے کافی دیر تو انہیں سمجھایا اور پھر اپنے پلو میں بنے 50 کا نوٹ نکال کر میں نے روبینہ کے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ جمیل سے کو آئس کریم منگوا لو، یہ پیسے میں نے سبزی کے لیے بچائے تھے۔ لیکن شہزاد کو اس طرح روتا دیکھ کر میرا دل نہیں مان رہا کہ میں اسے آئس کریم نہ کھلاؤں۔ میری اس بات پر روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اچانک ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بھابھی مجھے معاف کر دیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے بھائی کا بچہ یتیم ہے میں نے کبھی اس پر رحم نہیں کیا۔ مجھے وہ 2 دن یاد ہیں جب اماں نے گرم گرم سالن کا چمچہ اس کے ہاتھ پر مارا تھا اور اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ مجھے اماں کو روکنا چاہیے تھا، مجھے جمیل کو وہی کھانا دینا چاہیے تھا جو ہم سب کھا رہے تھے، لیکن ہم نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہمیشہ باسی کھانا دیا اور آج آپ میرے بیٹے کی اتنی فکر کر رہی ہیں۔ وہ خود میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور اپنی غلطیوں کے لیے شرمندہ تھی۔ میری ساس نے بھی شرم سے نظریں جھکا لی تھیں۔ میں نے دل سے روبینہ کو معاف کیا اور اسے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی نوکری کر لیتی، لیکن میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اسی لیے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیتی ہوں۔ میری بات سن کر روبینہ نے انکار کیا اور کہنے لگی، نہیں بھابھی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سلائی کا کام آتا ہے، میں کل سے ہی سلائی شروع کر دوں گی۔ بس ایک پیر بورڈ لگوا دیں کہ یہاں کم قیمت میں عورتوں کے کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں۔ روبینہ کے پاس سلائی کا ہنر تھا، اس نے سلائی شروع کی تو اچھا خاصا گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے بھی اس سے سلائی سیکھ لی اور ہم دونوں نند بھابھی مل کر خوب سلائی کرتے، ساتھ میں مل بانٹ کر گھر کے کام بھی کرتے۔ ہمارے گھر کا گزارا ٹھیک ٹھاک چلنے لگا تھا۔ جمیل اور شہزاد ایک ہی سکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب تو میری سانس بھی گھر کے کام کاج میں آٹھ بٹا دیا کرتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے غم کو سمجھ گئے تھے، اسی لیے زندگی کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے خود اسی دور سے گزرنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا ہم اچھے وقتوں میں کسی دوسرے کا درد محسوس نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ جب تک خود پر نہ بیتے ہم دوسروں کا بھی احساس نہ کریں؟